كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. حضرات، میں اپنے ان نوجوان ساتھیوں، بھائیوں اور بیٹوں سے زیادہ آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ان ساتھیوں نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کی اور انہوں نے یہاں آج اللہ کے نام پر جو مجلس بپا کی ہے آپ نے اسے رونق بخشی. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دور میں اس طرح کی مجالس کا بپا کرنا اور پھر ان میں حاضری دینا اگر یہ کسی چیز کی علامت ہے تو اس چیز کی علامت ہے کہ اس گئے گزرے دور میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کرنے سے محبت کرنے والوں میں کوئی کمی نہیں آئی ہے. میں انتہائی اختصار کے ساتھ ملک کے موجودہ حالات اور کتاب و سنت کی روشنی میں ان حالات کی نقاب کشائی اور وہ مشکلات جو آج پاکستان اور اہل پاکستان کو درپیش ہیں اور ان کے حل کے بارے میں گفتگو کی کوشش کروں گا. میرے لیے یہ ایام بڑے مشکل ہوتے ہیں. موسم گرما اور سرما کے درمیانی دن، چاہے سرما کی آمد ہو چاہے گرما کی آمد ہو، اس لیے کہ یہ دونوں موسم بہار کے موسم کہلاتے ہیں اور ان موسموں میں بڑی کثرت کے ساتھ لوگ پاکستان کے مختلف شہروں اور بستیوں میں جلسوں کا انعقاد کرتے ہیں اور پھر ان کا اصرار ہوتا ہے ہر جگہ سے کہ میں ان کے ہاں ضرور حاضری دوں، اور باوجود میری گزارشات کے اور اس بات کے کہ پاکستان کے ہر بڑے قصبے اور ہر بڑے شہر میں میں حاضری نہیں دے سکتا، لیکن لوگوں کا اصرار انکار پر غالب ہی آتا ہے. اور پھر میرے لیے یہ دن اور بھی زیادہ مشکل اس لیے ہو جاتے ہیں کہ پچھلے پہر سفر شروع ہوتا ہے، رات کو تقریر ہوتی ہے، پھر گھر واپسی ہوتی ہے اور صبح دم اور کئی علاقوں سے لوگ وقت لینے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ دوست جو وقت لینے کے لیے آتے ہیں وہ دماغ تقریر سے کم خرچ نہیں کرواتے، اس لیے کہ گھنٹہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بحث کرتے رہتے ہیں جی آپ ضرور آئیں. اور میں ان کو کہتا ہوں کہ اگر پاکستان کی بستیوں، قصبوں، دیہاتوں اور شہروں کو شمار کیا جائے تو 10 برس میں بھی میں پاکستان کی ساری بستیوں میں حاضری نہیں دے سکتا، لیکن اس کے باوجود بہرحال ان کی محبت کی وجہ سے مجھے باقی اپنے سارے کام سمیٹ دینے پڑتے ہیں، اور اس وجہ سے انسان ہوں پیالہ ہوں ساغر نہیں ہوں میں. تھک جاتا ہے انسان خون اور جسم، اور انسان جو گوشت پوست کا برقع ہوتا ہے اس کے اندر اتنی ہمت طاقت نہیں ہوتی کہ وہ دن رات اتنا صبر کر سکے. میں سمجھتا ہوں کہ میرے بھائی اور میرے ساتھی اور میرے دوست خطبہ حضرات مولانا یزدانی صاحب، قاری عبدالحفیظ صاحب، مولانا عبداللہ شیخو پوری صاحب، مولانا عبدالعلیم صاحب اور دیگر بھائی
جو یہ دن رات سفر کرتے رہتے ہیں ان کی بڑی بہادری کی بات ہے، لیکن میں واقعی طور پر بیٹھ کر تقریر کرنا پسند نہیں کرتا، لیکن کیا کیا جائے کہ کھڑے ہونے کی سخت نہیں ہے، اس لیے وقت بھی کافی بیت چکا ہے۔ میں چاہوں گا کہ یہ جو وقت مجھے ملا ہے اور یہ موقع جو مجھے میسر آیا ہے آپ سے ہم کلام ہونے کا، اس موقع کا کوئی لمحہ بھی کسی ایسی بات میں صرف نہ کروں جو میرے لیے، آپ کے لیے، ملک کے لیے، قوم کے لیے یا ہماری آخرت کے لیے مفید نہ ہو۔ انشاءاللہ میں کوشش یہ کروں گا کہ اپنی ساری تھکاوٹوں کے باوجود اپنی توانائیوں کو بروئے کار لا کر آپ کی خدمت میں کتاب و سنت کی روشنی میں کوئی حق کی بات کہہ سکوں۔ آپ اللہ سے دعا مانگیے، اللہ مجھے سچ اور حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں ہمارا ملک اس وقت بڑے کڑے حالات سے گزر رہا ہے، اور یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے بلکہ سارا عالم اسلام اس وقت جن حالات سے دوچار ہے، ایسے حالات عالم اسلام پر کبھی وارد نہیں ہوئے۔ اس وقت دنیا میں مسلمان بہت بڑی تعداد میں ہیں، اتنی بڑی تعداد کہ 1400 برس کی اسلامی تاریخ میں مسلمانوں کی کبھی اتنی تعداد نہیں ہوئی ہے جتنی آج ہے۔ آج کے اعداد و شمار کے مطابق مسلمان 1 ارب 20 کروڑ سے زیادہ ہے، 1.25 ارب کے قریب مسلمانوں کی تعداد ہے، اور دنیا میں اس وقت مسلمانوں کی 45 سے زیادہ سلطنتیں، مملکتیں، حکومتیں موجود ہیں۔ 40 اور 5 45 سے زیادہ ملک ایسے ہیں جو مسلمانوں کے ہیں، جہاں مسلمان حکمران ہیں، مسلمان سربراہ، اور اس کے ساتھ ساتھ آج مسلمانوں کے پاس اتنی دولت ہے، اتنا مال ہے کہ اتنی دولت اور اتنے مال کا کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مجموعی طور پر جو مال و دولت ہے اس کا کیا کہنا، انفرادی طور پر بعض مسلمانوں کے پاس اتنا سرمایہ موجود ہے کہ کبھی اتنا سرمایہ دنیا کے بادشاہوں کے پاس بھی نہیں ہوتا تھا، عام آدمیوں کے پاس، عام مسلمانوں کے پاس اتنا سرمایہ ہے۔ ابھی پچھلے دنوں دنیا بھر کے اخبارات میں بھی اور پاکستان کے اخبارات میں بھی ایک شخص ہے جس کا نام ہے عدنان خاشق جی، اس کا تذکرہ اخبارات میں بڑے تسلسل کے ساتھ آیا ہے۔ اس کے بارے میں ایک عام آدمی ہے، سعودی عرب کا رہنے والا ہے اور اب امریکہ اور یورپ میں رہتا ہے۔ اس کے متعلق اخبارات نے لکھا کہ اس کا ذاتی خرچہ روزانہ کا 18 لاکھ روپے ہے۔ وہ خرچہ جو کاروباری نہیں ہے، صرف وہ خرچہ جو اپنی ذات پہ صرف کرتا ہے، وہ 18 لاکھ روپیہ روزانہ ہے۔ اتنی دولت، اتنا مال، اور اس کی ایک ملک کے اندر زمین جو ہے وہ 4 لاکھ ایکڑ سے زیادہ ہے، صرف ایک ملک میں۔ اور یہ ایک آدمی کا عالم ہے، اس طرح کے بے شمار ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس دولت کی یہ فراوانی، مال کی یہ بہتات، اور جہاں تک حکومتوں کا تعلق ہے، آپ یہ بات سن کر حیران رہ جائیں گے کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ فی کس آمدنی اگر کسی ملک کی ہے تو وہ امریکہ کی نہیں، فرانس کی نہیں، جرمنی کی نہیں، سویڈن کی نہیں، ڈنمارک کی نہیں، بیلجیم کی نہیں، بلکہ ایک مسلمان ملک کویت ہے
کہ پوری دنیا میں جس کی فیکس آمدنی ساری دنیا میں سب سے زیادہ ہے، یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ مال، دولت، تعداد، ملک، لیکن اگر ہم ان کے حالات کو دیکھیں تو ضربت علیہم الذلۃ والمسکرہ، جتنے آج مسلمان ذلیل ہیں، خوار ہیں، پریشان ہیں، بے کس ہیں، بے بس ہیں، مظلوم ہیں، مقہور ہیں، کائنات کے کسی دور میں مسلمان اتنے بے کس نہیں ہوئے۔ جتنے آج مسلمان ذلیل ہیں، خوار ہیں، دنیا کی ساری تاریخ میں مسلمان کبھی اتنا ذلیل نہیں ہوا۔ کبھی ہم نے اس بات پہ غور کیا ہے کہ تعداد سب سے زیادہ، مال بہت زیادہ، ملک لا تعداد اور ذلت بھی انتہا، سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی علت کیا ہے؟ یہ کیوں ہے کہ کبھی ہم 313 تھے، صرف 313، اور کوئی ہماری طرف ٹیڑھی نظر کر کے دیکھنے کی جرات نہیں کرتا تھا، اور آج ایک ایک مسلمان ملک کو دیکھ لو، 10 کروڑ مسلمانوں کا سربراہ ہے ضیاء الحق، اور فوجی ہے، جرنیل ہے، سینے پہ بیسیوں ستارے لگائے ہوئے ہیں، بیسیوں کمرے سجائے ہوئے ہیں، اور حالت کیا ہے؟ راجیو گاندھی کی بیوی کے سامنے رکوع میں جھکا ہوا ہے۔ کھلو جاؤ بھائی، تسی بڑے کالے ہو، ایک ادھروں بولے ہیں وجہ کی، ایک ادھروں بولتے ہیں، عجیب بات ہے۔ پہلے بات تو سن لو، پھر اکٹھے ہی لڑیں گے اس سے۔ تم تو گھر جا کے سو جاؤ گے، اکیلا میں یہاں کھڑا رہ جاؤں گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، 313 تھے، کسی کے سامنے نہ جھکتے تھے، آج 1 ارب 20 کروڑ ہے، اوروں کو چھوڑو، ہم اس ملک میں 10 کروڑ ہیں، 10 کروڑ اگر مرنے کا عزم کر لیں، رب کعبہ کی قسم ہے، مشرق و مغرب مل جائے، روس امریکہ کی قوتیں اکٹھی ہو جائے، یہ 10 کروڑ اللہ کی راہ میں مٹنے کا عزم کر لے، ساری کائنات مل کے ان کو مٹا نہیں سکتی ہے۔ سبب کیا ہے؟ صرف 313 تھے، صرف 313، اور مکے سے نکل کر مدینے پہ یلغار کرتے ہوئے آئے، چڑھائی کی، رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، خبر ملی، حالات انتہائی دگرگوں، صورتحال انتہائی پریشان کن، مدینہ طیبہ چھوٹی سی بستی، اور مسلمان 2 طبقوں کے، ایک ہجرتوں کے ستائے ہوئے، ایک مہاجروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے، 2 طبقے مسلمانوں کے، کچھ ہجرتوں کے مارے ہوئے، اپنے وطن سے نکالے ہوئے،
اپنے گھروں سے بے گھر کیے ہوئے، اپنی دولت لٹائے ہوئے، اپنے بچے چھنوائے ہوئے، اپنے دلوں پہ چرکے کھائے ہوئے، اپنے سینوں پہ زخم سجائے ہوئے اس طرح نکلے۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نکلا، میرے گھر والوں کو پتا چلا، میں اونٹ پہ سوار، بیوی پیچھے، بیٹا گود میں، سب کچھ بیچ باچ کے، پیسے پوٹلی میں باندھے ہوئے۔ سب سے پہلے سسرال والوں کو علم ہوا، بھاگے ہوئے آئے، میرے اونٹ کی مہار تھام لی، کہنے لگے جانا ہے تو جاؤ، ہماری بیٹی چھوڑ کے جاؤ۔ بیوی چھین لی۔ پھر اپنے گھر والے آگے، کہاں جاتے ہو؟ کہا مدینے والے کے پاس جاتا ہوں۔ کہا پھر یہ بیٹا ہمارا ہے، اس کو ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ کہا دل پہ چوٹ پڑی، اپنا لخت جگر، اپنا بیٹا، اور بیٹے کی محبت صرف باپ جانتا ہے، اوروں کو علم نہیں کہ بیٹا کس کو کہتے ہیں۔ جس کو رب نے بیٹا دیا ہو یا اس سے قدر پوچھو، یا جس کو دے کے چھین لیا ہو اس سے قدر پوچھو۔ کہا یا بیٹا چھوڑ دو یا محمد کی محبت چھوڑ دو۔ کہا ایک دفعہ کب کبھی تاری ہو گئی، نگاہ اٹھائی، آسمان کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگے ایک بیٹا، 1000 بیٹا ہو محمد پہ قربان ہے، لے جاؤ، پرواہ نہیں ہے۔ بیٹا چھینا، بھائی آئے، انہوں نے مال کی پوٹلی چھینی۔ بڑا بھائی آیا، اس نے اونٹ بھی چھین لیا۔ کہا جانا ہے تو اسی طرح جاؤ۔ کائنات کے امام کی بارگاہ میں پہنچے، ہونٹ بھوک سے پھٹ گئے تھے اور پیر چلنے سے پھٹ گئے تھے، پیروں سے بھی خون، ہونٹوں سے بھی خون۔ کائنات کے سردار، ثقلین کے تاجدار، امام ہدا نماز ظہر سے فارغ ہوئے، سلام پھیرا، پلٹ کے دیکھا تو سامنے عبد الرحمن کھڑے ہیں۔ کہا عبد الرحمن کب آئے؟ کہا اللہ کے حبیب ابھی آیا۔ کہا کہو کیسے آئے؟ کہا آقا سب کچھ لٹا کے آیا ہوں، دین بچا کے آیا ہوں۔ فرمایا عبد الرحمن دین بچا کے آئے ہو، سب کچھ لٹا کے آئے ہو تو کچھ بھی نہیں لٹایا ہے، جنت پا کے آگے ہو، اللہ کی رضا پا کے آگے ہو۔ یہ لوگ، ایک صحابی اٹھتا ہے، عبد الرحمن کا قصہ سنتا ہے، عرض کرتا ہے آقا بیوی بھی اس سے چھین لی، بیٹا بھی چھین لیا، دولت بھی چھین لی۔ اللہ کے رسول میرا جتنا مال ہے 2 حصوں میں تقسیم، آدھا اس کو دے دیجیے، آدھا مجھ کو دے دیجیے۔ ایک نے کہا اللہ کے حبیب اس کا کوئی گھر نہیں، میرا آدھا گھر لے لیجیے۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ میری 2 بیویاں، ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، اس کو کہیے اس سے نکاح کر کے اپنے گھر کو آباد کر لے۔ کچھ ہجرتوں کے ستائے ہوئے، کچھ مہاجروں کے بوجھ اٹھائے ہوئے، کچھ امام کونین کی یثرب میں تشریف آوری سے پہلے، یثرب میں ہر سال وبا پھوٹتی تھی، زرد بخار کی، لوگ تپے زرد میں مبتلا ہوتے تھے۔ وہ تو کونین کا تاجدار آیا، رحمت مجسم بن کے آیا، اور اس نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے،
اس نے کہا اللہ میرے بابا خلیل اللہ نے مکہ کے لیے تجھ سے دعا مانگی تھی، میں مدینہ کے لیے تجھ سے دعا مانگتا ہوں، اللہ مدینے کو بیماریوں سے پاک کر دے۔ یہ میرے آقا کی دعا کا اثر تھا کہ آج تک مدینے میں کوئی وبا نہیں پڑی ہے۔ تو بہرحال جو پہلے ہجرت کر کے آئے تھے بخاروں کے بارے ہوئے، بخاروں نے ان کی کمروں کو جھکا رکھا ہے، اور بندے ہی کتنے شمار کیا گیا تو جوان 200 سے زیادہ نہیں تھے، کل تعداد بوڑھے شامل کیے گئے اور 14 اور 15 سال کے بچے شامل کیے گئے تو تب جا کے 313 بنے، تب جا کے۔ لیکن اس وقت بھی جب کہ صرف 313 تھے، نہ خوف تھا، نہ دہشت تھی، نہ دشمن کا رعب تھا، نہ مخالفوں کی ہیبت تھی۔ اگر تھا تو اپنے اللہ پر توکل تھا، اپنے رب پر اعتماد تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا دشمن بڑا لشکر لے کے آیا مدینے والوں کو مٹانے کے لیے۔ سرور گرامی نے کہا ہم مدینے کی دیواروں کے پیچھے رک کر ان کا انتظار نہیں کرتے، کھلے میدان میں جا کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ اور ضیاء الحق 10 کروڑ آدمی اس پاکستان کا باسی، اور تو راجیو گاندھی کے سامنے لمبا لیٹ گیا ہے اور سونیا کے سامنے رکوع کر رہا ہے۔ اور اگر اس سے فرصت ملی تو ایک بزرگ کی قبر پہ جا کے دھاگے باندھنے شروع کر دیے۔ مجھے اور ساری باتوں کی سمجھ آ گئی، دھاگوں کی سمجھ نہیں آئی ہے۔ وہ دھاگے ہی باندھنے تھے تو اتنی دور جانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بابا چھتری والا یہاں پڑا ہے، اس کو دھاگے باندھ لیتا، دھاگے ہی باندھنے تھے نا۔ اور کسی وکیل نے کہا کسی بستی کے ایک چودھری نے کسی بندے کو قتل کر دیا، گاؤں میں بھی بڑے وکیل تھے، بندہ قتل کرنے والا چودھری تھا۔ گاؤں کے وکیلوں نے کہا بابا اس کے بیٹوں کو ہم کو وکیل کرو، ہم مقدمہ لڑے۔ کہنے لگے نہیں یہ بڑا چودھری آدمی ہے، ہم شہر کا وکیل کریں گے۔ شہر کا وکیل کیا 3200 روپے پر، اس زمانے میں 3200 روپیہ بڑی بات تھی، 3200۔ وکیل نے بڑا مقدمہ لڑا، آخر چودھری پھانسی چڑھ گیا۔ پنڈ کے وکیلوں کو پتا لگا کہ چودھری پھانسی لگ گیا، آئے چودھری کے بیٹوں کے پاس، کہا چودھری کا کیا بنا؟ کہنے لگا وہ تو پھانسی لگ گیا۔ کہنے لگا فیس کتنی دی تھی؟ کہنے لگا 3200 روپیہ۔ کہنے لگا یہ کام تو ہم 32 روپے میں کر سکتے تھے، اگر پھانسی لگوانا تھا تو شہر کے وکیلوں کو کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور یہ کام ہم صرف 32 روپے میں کر دیتے۔ اور ضیاء الحق صاحب اور کوئی مجسٹریٹ ہے تو لکھے، ان سی آئی ڈی والوں نے کیا لکھنا ہے بیچاروں نے؟ کسے پڑی ہے کہ جا سناوے پیارے پی کو ہماری بتیاں، نانگ چہنا نہ نیند نینا، نہ آپ میں نہ بھیجے پتیاں۔ اور تو بے غیرت انسان ہے کہ اپنے سینے پہ تمغے لگائے ہوئے اور ایک ہندو عورت کے سامنے رکوع کر رہا ہے۔ اس سے بہتر تھا تو مر جاتا، مسلمانوں کا قائد نہ کہلواتا۔ کیا کہتے ہو؟ آج کہتے ہیں اگر یہ بے غیرتی کرنی تھی پھر وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہائے! اور لوگوں ایک بات سن لو، سی آئی ڈی والوں لکھو، اس کو پہنچاؤ، جو اپنوں سے لڑا کرتے ہیں وہ بیگانوں سے لڑنے کی ہمت۔ تم اپنوں سے ہمارے خلاف
حجاج بن یوسف کے زمانے میں ایک دفعہ حملہ ہوا تو ایک عورت نے کہا کمانڈر عورتوں کے اوپر چڑھ دوڑا، مارا عورتوں کو بڑا، جب بندے لڑنے کے لیے آئے تو اپنی بیوی کے پیچھے جا کے چھپ گیا۔ اس نے کہا اسد علیہ وفی الحروب نعمت، اور میرے خلاف تو شیر تھے، مردوں کے مقابلے میں بھیڑ بھی نہیں نکلے، ہم کو مارنے کے لیے تو بڑے دلیر، پولیس فوج، یہ بیچارے پولیس فوج ہمارے بھائی ہیں، ان بیچاروں کا کیا ہے؟ لیکن تم، قرآن کہتا ہے، مومنوں کی شان بیان کرتا ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، مومن وہ ہیں جو اپنوں کے لیے نرم، غیروں کے لیے گرم ہو، ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم ہو، ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ لیکن یہ مومن شب موم کر لیا، سحر آہن بنا دیا، ہمارے لیے فولادی اور اندرا گاندھی کے بیٹے کے لیے موم کا، اور لکھا ہے اخباروں نے، لکھا ہے کہ اندرا گاندھی کے بیٹے نے سلام بھی نہیں لی، یہ جفے مار کے ڈال گیا، وہ سلام لینے کے لیے جفے مار دیا، ایسا انہیں قوم نو بھی جفا ماریا، چھڈن کا نام ہی نہیں لیتا، قوم کو بھی جفا مارا ہوا ہے، اس سے سلام لینا۔ اور لوگ کہتے ہیں ڈپلومیسی ہے، یہ ڈپلومیسی اسلام کے اندر نہیں ہے، یہ اسلام کے اندر، یہ ڈپلومیسی اسلام کہتے کیا ہے؟ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم کو بچا لیا ہے۔ ہم نے کہا بزدلی سے اگر کوئی قوم بچا کرتی تو کبھی بہادروں پہ موت نہ آتی، بزدلی بھی کبھی قوموں کو بچاتی ہے، قوموں کو بہادری بچاتی ہے۔ آؤ، اگر یقین نہیں آتا تو محمد کے سدان کو دیکھو، صلی اللہ، سرور کائنات کی وفات ہو چکی ہے، آپ کی نعش مبارک مسجد نبی کے ساتھ حجرہ صدیقہ میں رکھی ہے، لوگوں کو پتا چلتا ہے چار گروہ، ایک کوہستان کے قبائل کا، ایک مسلمہ کے ساتھیوں کا، ایک مانعین زکات کا، ایک روم کے لشکروں کا، چار گروہ مدینہ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اور مسلمانوں، آج تمہیں اپنی تاریخ بھی بھول گئی ہے، آج کچھ یاد نہیں رہا، آج ہم سب چیزیں بھول چکے ہیں، آج ہم نے کفر کو اسلام اور اسلام کو کفر بنا دیا ہے، آج خرد کا نام جنو اور جنو کا خرد رکھ دیا ہے۔ بزری ابھی مسلمان، اور سوچو تو صحیح، آج بھی جس کے دل میں ایمان ہے، نبی کی وفات کی بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ نبی، اور جن کے پاس نبی تھا علیہ الصلاۃ، جو ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، جو اس کے جھنڈے کے نیچے جہاد کرتے تھے، اور جو اس کے چہرہ پرانوار کو دیکھ کے اپنے آپ کو جنتی بناتے تھے، جو اس کے چہرے کو دیکھ کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک میں ڈالتے تھے، آج کس کو دیکھیں؟ آج ان کو نبی کا چہرہ یکلف نظر نہیں آتا۔ کتنا بڑا غم ہے! میں کہتا ہوں سارے کائنات کے غم میں ایک طرف، اکیلے مدینے والے کی وفات کا غم، امام کائنات نہیں رہا۔ وہ غم کا عالم یہ تھا کہ بلال نے حضور کی وفات کے بعد اذان کہنی چھوڑ دی تھی،
اور جب لوگوں نے کہا تھا بلال اذان کیوں نہیں کہتے، تو اس نے کہا تھا اب اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کے میں کس کے چہرے کو دیکھوں گا؟ لوگوں کے غم کا غم کی حالت یہ تھی کہ لوگ کہتے تھے اگر ہمارے سینوں پہ بہت پہاڑ بھی رکھ دیا جاتا تو سینہ اتنا مچلا ہوا اور مسلا ہوا نہ دکھائی دیتا جتنا محمد کریم کی وفات سے دکھائی دیتا۔ اور فاطمۃ الزہرا نے کہا تھا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الیام سرن لیالیا، مجھ پہ میرے باپ کی وفات کے ساتھ اتنے غم ٹوٹ پڑے کہ اگر دنوں پہ ٹوٹتے تو دن سیاہ ہو جاتے، راتوں میں بدل جاتے۔ اتنا غم ہوا کہ فاروق جیسا بہادر آدمی اپنے اعصاب گم کر بیٹھا، اس نے تلوار نکال لی اور کہا جو کہے گا کہ محمد فوت ہو گیا میں اس کی گردن کو اڑا دوں گا۔ ہوش حواس کو مدینے میں اس طرح ہو بکا ہوا کہ اس طرح معلوم ہوتا تھا زمین کا کلیجہ شک ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، اتنا لوگوں کو غم تھا۔ این اس غم کے عالم میں خبر پہنچی کہ قبائل کوہستان نے ارتداد کا اعلان کر دیا، غیر مسلم ہونے کا اعلان کر دیا، اور صرف یہی اعلان کیا نہیں بلکہ مدینے پہ چڑھائی بھی کر دی۔ ابھی یہ خبر ختم نہیں ہوئی، اور سنو سنو ہمارا جیال کہتا ہے ہم کس سے لڑے، ادھر انڈیا ہے ادھر کابل ہے۔ ہم نے کہا دشمن بھی دو ہی ہے، یا شمال کا ہے یا مشرق کا اور جنوب کا ہے، اگر تم ان سے نہیں لڑ سکتے تو فوج رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر کراچی کے سمندروں سے لڑنا ہے، پھر کس سے لڑنا ہے؟ یا اپنی قوم سے لڑنا ہے؟ دشمن تو یہی ہے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ دشمن بھی ہماری مرضی کا چھوٹا سا ہونا چاہیے، تب ہم لڑیں گے۔ جس طرح ہمارے ہاں کبھی رستم زمان ہوتے تھے اور نوکی سے جھگڑا ہو گیا، اس نے ایک ہی پٹکی ماری بازو نکل گیا، کہنے لگا بڑا بھائی مان ہے میرا بازو توڑ کے مجھ کو گرانا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کشتی کر رہے ہو پیار کر رہے ہو؟ ان کا مطلب یہ ہے رستم زمان ہم بنے کن کو گرا کے؟ مولوی عبد الخالق قدوسی کو گرا کے۔ یہ بیچارہ تو پہلے ہی گرا ہوا ہے۔ ضیاء الحق بھی کمانڈر ان چیف ہے، سالار ہے، اور مقابلہ کرنا چاہتا ہے کس سے؟ مولوی فضل الرحمان سے یا بڈھوں کی یتیم بیٹی سے۔ اور بیچارہ اس کا باپ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکا، تم اس کی بیٹی سے مقابلہ کر رہے ہو۔ حالت کیا ہے؟ ان کا مطلب یہ ہے دشمن بھی ہماری مرضی کا تھا۔ اور جب سیاچین میں انڈیا نے قبضہ جما لیا، انڈیا نے فوجی دور میں، سیاستدانوں کے دور میں نہیں، فوجیوں کے دور میں، ماشاء اللہ کے دور میں کہتے ہیں قبضہ کر لیا، پھر کیا وہاں تو گھاس بھی نہیں ہوتی، گھاس تو اس سڑک پر بھی نہیں ہوتی، یہ بھی انڈیا کو دے دو، پھر گھاس تو تمہارے سر پر بھی نہیں ہوتی۔ یہ عجیب بات ہے، یہ عجیب جواب ہے۔ قومیں مقابلے کرنے کے لیے یہ سوچا کرتی ہیں گھاس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ وہ کسی بھیا کی طرح کہیں گا ہمارے ماموں کے گھر آنا تو پھر ہم سے لڑائی کرنا، پھر ہم تم کو دیکھیں گے۔ لڑائی کے لیے پہلے تمہارے ماموں کے گھر ڈھونڈے کدھر ہے؟ ان کا حال دیکھو ذرا۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ کیا مسلمانی ہے؟ تم ہنستے ہو، کعبے کے رب کی قسم رونے کی بات ہے، رونے کی بات ہے، رونے کی۔ جب 313 تھے تو ڈرے نہیں تھے، جب 313 تھے تو اور اب 10 کروڑ ہے اور منہ پتیلے جتنے بڑے ہیں۔
لیکن کونین کے تاجدار نے کہا تھا، کونین کے تاجدار نے کہا تھا F-16 بھی ہیں، F-15 بھی ہیں، معراج بھی ہیں، مگ بھی ہیں، لڑتے نہیں۔ اور کونین کے تاجدار نے جب مومنوں کو لڑایا، نہ کسی کے پاس تیر تھا نہ تلوار تھی، کسی کے پاس نیزہ تھا تو ڈھال نہیں تھی، اگر کمان تھا تو چھوڑنے کے لیے تیر نہیں تھا، اگر تیر تھا تو بچاؤ کے لیے زرہ نہیں تھی، لیکن تھا تو رب پر ایمان تھا، اللہ پر اعتماد تھا۔ اور انہی کے متعلق اقبال نے کہا تھا کہ کافر ہے تو شمشیر